ہم نے پچھلے جمعے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے دنیا میں ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں ہم اس لیے پھنسیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ یعنی دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں تو ہم اپنا نقصان پہلے سے ہی کر لے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیاوی نظر سے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی خبر گیری کرنی ہوگی۔ اب یہ کرنے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کوئی باہر ہی نہیں آئے گا، یہ چیز دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہر انسان اپنے آپ کا مالک ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں انسان جانتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور کتنے نیک ہیں۔ بظاہر انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آئے، لیکن اسے اپنے آپ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی دوسرے انسان کو تنقید کرے، ایک دوسرے کو تنقید نہ کرے، بلکہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ نہیں۔ ایک وقت تھا ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تمام دنیا میں آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ دور کب تھا؟ جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جس دن تم اپنے آپ سے مکر جاؤ گے، یعنی دین اسلام سے پھرنے لگو گے، اس دن تم سے حکومت چھین لی جائے گی۔ اس دن صرف تم پر پریشانیاں آئیں گی، تم پر مشکلیں آئیں گی، اور وہ دن آج ہے۔ آج وہی دور چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہنے کو ہم لوگوں کے بہت سارے مسلم ممالک ہیں، بہت سارے مسلم ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں کمی آئی ہے، اس کے ایجوکیشن میں کمی آئی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر ہو گیا، پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے، شریعت نے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں، مسلمان ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، خیانت مسلمان کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکے بازی مسلمان کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا مسلمان کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی پر خوش مسلمان ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے تو ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کے بجائے، اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کے حامی و ناصر بننے کے بجائے اس کی مذاق بنائیں گے، اس پر ہم خوش ہوں گے کہ فلاں انسان برباد ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شیوا نہیں ہے۔ انہی وجہوں سے مسلمان آج پستیوں میں چلا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہم نے حلال کو حلال نہ جانا، حرام کو حرام نہ جانا۔ ہم نے حلال و حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اس کی پرواہ بالکل نہیں رہی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، سنت، مستحب یا نفل نہیں کہا گیا ہے، فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہیں حلال و حرام کی تمیز ہو۔ صحیح معنوں میں ہمیں پتا ہو کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر 1 روپیہ بھی لیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سود پر پیسہ دیا ہے، سود بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے سٹے بازی سے، جوئے سے یا کرکٹ وغیرہ میں پیسہ لگا کر یا IPL میں سٹا لگا کر پیسہ کمایا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس جو آمدنی آئی ہے، جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ کسی انسان کو تکلیف دے کر، کسی انسان کو دھوکہ دے کر، کسی انسان کو پریشان کر کر اس طرح سے حاصل کیا ہے، یعنی کسی انسان کو غلط چیز آپ نے خریدوا دی، کوئی ایسی چیز تھی جو چیز صحیح نہیں تھی، لیکن آپ نے کمیشن کے چکر میں اس کو غلط چیز دلوا دی، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی بھی سودا
کوئی بھی کاروبار میں کوئی سامان جھوٹ بول کر بیچا ہے اگر، تو پھر وہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کاروبار میں تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا پڑے گا ورنہ کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کہنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، جس کو آج ہم بزنس بولتے ہیں۔ اسلام بزنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت اتنی بہترین طریقے سے کر کے دکھا دی کہ بنا جھوٹ بولے، بنا کسی کا دھوکہ دیے، بنا کسی کے ساتھ چال سازی کیے آپ تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ عورتوں میں بہت بڑی تاجر ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ کیا کہ سب سے ایماندار تاجر کون ہے، تو آپ کو سب سے پہلے نام پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے اپنا مال، اپنا سامان تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ آپ ہماری طرف سے تجارت کریں، آپ ہمارا مال لے کر ملک شام جائیں، اور اس میں جو بھی منافع ہوگا جتنا میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنا ہی چاہیے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ منافع حضرت خدیجہ کو لا کر دیا تھا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان ایمانداری سے تجارت کرنا چاہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا قافلہ آتا تھا نا، ان کا مال مدینہ منورہ میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ جس وقت یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا۔ تو انصاریوں نے یہ کیا تھا، جتنے بھی وہاں کے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے آدھی چیزیں اپنے مہاجر بھائی کو، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا تھا، انہیں دے دی۔ یعنی جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے ایک مکان خود رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جن کے پاس صرف 2 کمرے تھے انہوں نے ایک کمرہ اپنے خود رکھا، دوسرا مہاجر بھائی کو دے دیا۔ پیسے میں بھی آدھی کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی بنایا گیا تھا، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے مہاجر بھائی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنایا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری بیویاں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہاں کا بازار کا راستہ بتا دو۔ اس کے بعد میں صرف 10 سال بھی نہیں گزرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے تھے۔ 10 سال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ صرف 3 یا 4 سال کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ مالدار ہو گئے تھے کہ تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، سب سے زیادہ مالدار۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ اتنا زیادہ بڑا ہوتا تھا کہ ان کے جو پہلا اونٹ ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوتا تھا، اور آخری اونٹ ان کا ملک شام میں ہی ہوتا تھا۔ آپ سوچیں ذرا کہ ان کا قافلہ کتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بےمانیاں نہیں کی تھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس بات پر عمل کر لیا کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم دھوکے دڑی سے جھوٹ بول کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔ نقصان کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے نقصان تو یہی ہے کہ ہمیں دنیاوی نقصان ہوگا۔ حرام کا پیسہ اگر ہمارے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اب بھائی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم میں سے جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی عام لوگ، بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں پیسہ آتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے، حرام کے مال کو آپ یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس پر ثواب ملے گا، تو روایت میں آتا ہے کہ مال حرام قطعی مال سے، یعنی جو مال حرام قطعی ہو، یعنی جس میں یہ بات یعنی شک بھی نہ ہو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس سود کا پیسہ ہے، بیاج کا پیسہ ہے، تو اس میں آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ اسی طرح سے اگر سٹے بازی یا جوئے کا پیسہ ہے تو اس میں آپ کو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
اس میں تو 100% آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے. اب اس پیسے کو اس کو حرام قطعی بولتے ہیں. اس مال کو اگر آپ اس نیت سے صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر حرام قطعی مال سے ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، تو ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس سے توبہ نہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی کہ یا رب ذوالجلال، مجھ سے یہ جو ہمارے پاس حرام مال ہے میں اس کو تیری راہ میں دے رہا ہوں اور آئندہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں، تو آپ یہ سوچ کر نہ دیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا. صرف یہ سوچ کر آپ اس مال کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں. یہ روایت میں آتا ہے. اب اسی طرح سے اب ہمارے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین کا دشمن اسرائیل ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. اسرائیل کے خلاف ہم اٹھ کر کھڑے تو ہو سکتے ہیں. کل بروز قیامت جب تمام بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، اتنے سارے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہیں پر جو معصوم بچے فلسطین کے مارے جا رہے ہوں گے، فلسطین کے جو معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ بچے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت، ایک وہ دور تھا جب ہم لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور یہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ میں کروڑوں اربوں لوگ موجود تھے، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آیا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، بھائی ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ لازم ہے کہ ہم سے سوال بھی کرے گا کہ جب فلسطین میں ان پر ظلم کیا جا رہا تھا تم کیا کر رہے تھے. ہم اس غفلت میں نہ رہیں کہ اگر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم سے سوال نہیں ہوگا. مانا کہ ہم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تم کچھ تو کر سکتے تھے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو وہیں پر گرگٹان بھی موجود تھا اور وہیں پر ایک چڑیا بھی موجود تھی. ایک وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کر آ رہی تھی، اس کے پانی لانے سے آگ بجھ نہیں گئی تھی. اس چڑیا کے چونچ میں پانی لانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے جا رہے تھے وہ آگ بجھ نہیں جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت دیکھی تھی. اسی طرح سے اس گرگٹان کے ہوا دینے سے اس میں آگ بڑھ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کیا ہو گیا، اس کو قیامت تک کے لیے یہ چیز کہہ دی گئی کہ جو بھی گرگٹان کو ایک بار میں مارے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. آپ سوچیں ذرا، صرف نیت کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس پر ہمیں اس کا ثواب ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے فلسطینی معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. بھائی ہمیں مانا اسرائیلی پروڈکٹ سے ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. روزمرہ کے ہمارے استعمال میں اسرائیلی سامان اتنا زیادہ سمایا ہوا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بھائی زیادہ سامان کا نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے اتنا تو کیجئے. جتنا کر سکتے ہیں کچھ تو کریں گے، کچھ تو ہمارا حصہ ان میں شامل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، ہمارے پاس ایک تو جواب ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی چیز تو ہونی چاہیے کہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ رب العزت، میں زیادہ نہیں کر سکتا تھا، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ کیا تھا، زیادہ چیزوں کا نہ کر پایا، تھوڑی چیزوں کا کیا. کم سے کم ایک تو جواب ہمارے پاس موجود ہوگا. اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. یاد رکھنا وہ دن، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن ہمارے کوئی بہانے وہاں کام نہیں آئیں گے. ہمارے کوئی بہانے وہاں کام نہیں آئیں گے. وہاں پر ہمیں جواب دینا ہی پڑے گا. اس دن ہمیں جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا، ہر کام کا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. بھائی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہماری چیزیں موجود نہیں ہیں.
ہماری انڈین چیزیں موجود نہیں ہیں، جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کا استعمال کریں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر جو چیزیں ہم اسرائیلی پروڈکٹ خریدیں گے، جو ساز و سامان اسرائیلی ہم خریدیں گے، ان سے پروفٹ اسرائیل کو ہوگا۔ پروفٹ جب اسرائیل کو ہوگا، اس سے مسلمانوں کو نقصان بھی ہوگا۔ مسلمانوں کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اسرائیل کے پاس جو پیسہ جائے گا، اس سے وہ کیا خرید رہے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کے لیے ہتھیار خرید رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا استعمال کیا جائے۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پیسہ ہم ہی ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی ہم پیسہ بھیج رہے ہیں، تم مسلمانوں کو مارو۔ بھائی ہم سامان خرید کر یہی تو مشورہ دے رہے ہیں نا انہیں کہ ہم سامان خریدتے رہیں گے، تم سامان بیچو، ہم تمہارا سامان خریدیں گے، تم ان سے ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال بھی کر لو۔ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اگر ان کا درد ہمارے سینوں میں نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کوئی لاکھ کلمہ پڑھ لے، لاکھ ہم نمازیں پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگر ایک مسلمان کی تکلیف، ایک مسلمان بھائی ہمارا اگر تکلیف میں ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دیش میں ہو، چاہے ہمارے پڑوس میں ہی کوئی ہمارا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، اگر ایک مسلمان بھائی کی تکلیف ہمارے سینے میں نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف ہمارے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اسلام کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ مشکل میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، تو اس کا بھی درد آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی بات ہے، ہماری مسجد اقصیٰ کی بات ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا آ جائے گا، کوئی حضرت عمر جیسا آ جائے گا۔ ارے بھائی کبھی ہم بھی تو کوشش کر لیں، کم سے کم ایک قدم تو اٹھائیں اپنا، اس چیز کے خلاف کم سے کم کھڑے ہوں۔ اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو روز قیامت ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ نماز کے بعد سعید دادا کی اہلیہ کا سیم ہوگا، آپ لوگ اس میں شرکت کریں اور مرحومہ کے لیے